جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے۔ افتخار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو بازگشت ہو رہی ہے تو کیا یہ ملک کو بہتری کی جانب لے جا سکتا ہے سیٹ اپ؟ کچھ جہلوں کا ٹولہ ہے جو بے روزگار ہے اور وہاں پہ اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے ہم جیسے کچھ صحافیوں کو استعمال کر کے یہ کہانی چلا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وقت پاکستان کے اکنامک مینیجرز رہ چکے ہیں اور ناکام ترین اکنامک مینیجرز تھے۔ اگر یہ کامیاب اکنامک مینیجرز ہوتے تو آج ہم جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس میں کبھی بھی نہ پھنستے۔ سیاسی پارٹیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی دنیا میں نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، لیکن یہ جو کہانی بنائی جا رہی ہے یہ نہیں ہوگی۔ یہ آئین سے بالا تر ہے اور میں ہمیشہ آئین کی حمایت کرتا ہوں، اس لیے میں تو ویسے ہی اس کے خلاف ہوں۔ میں کل متاثر ہو گیا تھا۔ کل میں نے جو گفتگو کی تو میں نے جا کے پروگرام کو جب سنا تو میں حیران رہ گیا کہ میں بھی بہکاوے میں آ رہا ہوں۔ تو میں اس بات کو آج کلیئر کر دوں کہ یہ جو بہکاوا چند بے روزگار افراد نے اسلام آباد کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کہنا شروع کیا ہے وہ حماقت پر مبنی ہے۔ ان کے آنے سے نہ تو گندم کی پیداوار بڑھے گی، نہ ان کے آنے سے ہمارے گیس کے ذخائر میں اضافہ ہوگا، ان کے آنے سے ہمارے تیل کے ذخائر میں اضافہ نہیں ہوگا، ان کے آنے سے جو جاوید کہتا ہے لاکھوں لوگ نکال دیے گئے وہ واپس نہیں لیے جائیں گے، اور جس طریقے سے سرمایہ دار یہاں پہ لوٹ مار کر رہا ہے سرمایہ دار اس لوٹ مار سے باز نہیں آئے گا۔ سو یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ تو آپ آؤٹ آف کویسچن سمجھ لیجئے، اور ہونا بھی چاہیے۔ پارلیمنٹ جمہوریت میں نالائکیاں ہیں، خامیاں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اس کو چلنے دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایک نئی کہانی سنانا چاہتا ہے، کوئی اپریل میں الیکشن مانگنا چاہتا ہے، کوئی اگست میں مانگنا چاہتا ہے۔ مسئلہ تو الیکشنز کا ہے نا، تو الیکشن تو ہو جائیں گے آئین کے مطابق، اور جب بھی الیکشن ہو، جیسی بھی حکومت آئے اور جس کی بھی حکومت آئے ووٹوں کے ذریعے، میں مانوں گا پھر یہ ساری ذمہ داریاں جو نشاندہی ہم کر رہے ہیں اس کی ہوں گی نا، کہ وہ اس کو کیسے ریزالو کرتا ہے۔ وہ گندم زیادہ کیسے، مثلا گندم کا بحران اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے کہ صوبوں میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سندھ کے اندر بھی کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے، بلوچستان میں کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے، ہمارے پنجاب میں بھی آٹا مہنگا ہو رہا ہے، اور سیم ان کے پی کے۔ تو یہ کرائسس پھر وہ حکومت کرے گی، ٹیکنوکریٹ کیا کر لیں گے؟ اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو 2 سال یا 1 سال کے اندر وہ کون سا ایسا منصوبہ ہے جو اناؤنس کریں گے کاغذوں پہ اور اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا، اور یہ جو اس نے کہا میرے دوست نے پی جے نے کہ ایکسپورٹ ہونی شروع ہو جائے گی، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، ہمارے ذخائر بننے شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ سو ٹیکنوکریٹس والا ڈرامہ جو ہے یہ بالکل ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور اس کو تو یہیں پہ فارغ کر دینا چاہیے۔ ویسے افتخار صاحب، سندھ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سستا آٹا ابھی تک سندھ حکومت ہی فراہم وہ کر کرے رہی ہے۔ گی، وہ کرتی ہوگی، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ آٹا کی، وہ گندم کی، آج دسمبر ہے نا، ابھی جنوری فروری مارچ اپریل تک ہمیں 4 مہینے اور لوگوں کو یہ آٹا اور یہ دینا ہے۔ 4 مہینے کے بعد کی فصل آئے گی، اور سندھ میں فصل پہلے آتی ہے 20 مارچ 22 مارچ کو ان کی کٹائی شروع ہوتی ہے، ہماری 10 اپریل کو۔ افتخار صاحب، آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کی بے توقیری کر رہی ہے جو میں لفظ بے توقیری استعمال نہیں کروں گا، لیکن وہ یہ سارے چیزیں ہر وقت کچھ نہ کچھ کھیل کرتی رہتی ہے۔ اب اس نے پچھلے دنوں سے ایک نیا کھیل شروع کیا ہے، اسپیکر اسمبلی کے ساتھ بات کرنے کا۔ ہوا کیا آج ہوا کہ اسد کیسر کی زیر قیادت ایک وفد گیا ملنے کے لیے اسپیکر کو۔ اسپیکر نے ان کی ساری باتیں سنی۔ اسپیکر نے کہا کہ میری بھی اب بات سن لو۔ صورتحال یہ ہے کہ زبیدہ جلال صاحبہ، غلام بی بی بروانہ صاحبہ، غلام محمد لالی صاحب حاضر رجسٹر میں حاضری آ کر روز لگا رہے ہیں، اور 22 لوگوں نے مجھے فون کیا۔ یہ اسپیکر نے کہا، اور یہ وفد پورے کو کہا، 22 لوگوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو استعفے آپ کو دیے گئے ہم ان پہ جو دستخط ہیں ان کو اون نہیں کرتے۔ اب اس پہ یہ سارا وفد چپ ہو گیا۔ جیسا کہ منیجر نے بتایا کہ جو امپورٹنٹ لوگ جو نہیں تھے وہ تو گئے ہی نہیں تھے، ان کو تو بلا لیا گیا،
اب صورتحال یہ ہے کہ بہت دفعہ میں نے کہا ہے، آپ دوستوں نے بھی کہا ہے کہ آئین اور رولز آف بزنس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، جائیں اور اس طریقے سے ریزائن کر دیں. یہ ریزائن نہیں کرنا چاہتے، روز ایک نئی بات شروع کرتے ہیں. کبھی ان کا لیڈر کہتا ہے اپریل میں الیکشن ہوں گے، کبھی ان کا لیڈر کہتا ہے کہ مجھے تو دور دور تک ابھی الیکشن نظر ہی نہیں آتے. کبھی وہ ان کو کہتا ہے کہ اسمبلی میں جاؤ، کبھی کہتا ہے اسمبلی میں جا کے تم استعفے دو، کبھی کہتا ہے کہ جناب آج تو ہم استعفے دے کے اٹھیں گے. رائٹ لیفٹ دو چیف منسٹر کو بٹھا لیتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں ہم نے دینے، ابھی ہم سوچ و بچار کریں گے. تو یہ اس طرح کی جو کھیل ہے نا، یہ اسکولوں کالجوں میں تو کھیلتے ہوئے دو فریقین اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک ریاست میں اور کانسٹیٹیوشنل جو سیٹ اپ ہے اس میں اس قسم کی کھیل جو مناسب نہیں ہے. یہ جو غلط تاثر دے رہے ہیں یہ غلط ہے. اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو اس کا طریقہ کا بہت سمپل سا ہے. ہاں آج ایک موقف اختیار کیا گیا، لیٹ می شیئر ود یو. اسد کیسر نے کہا کہ جاوید ہاشمی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، تو اس بنا پہ اس کا استعفیٰ منظور ہو گیا. ہم نے بھی جب ہنگامہ کیا تو ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں، تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ویڈیو میں نے دیکھ لی ہے. جن لوگوں نے کہا ہے ہم استعفے دے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو ان کے استعفے میں لے لیتا ہوں. یہ کہنا کہ سب نے کہا ہے، سب نے نہیں کہا، آپ جائیں اور ویڈیو کو خود بھی جا کے دیکھیں. یہ پوزیشن ہے وہاں پہ ان استعفوں کے حوالے سے. میچ کھیلنے کے لیے روز ایک نئی چیز ہے، ایک نئی بات ہے، اور اس کا نقصان ہو رہا ہے. یہ جاوید مانے گا کہ جتنی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی اس کا نقصان ہو رہا ہے. الیکشن مارچ میں ہو جائیں تو بھلا کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا، الیکشن اپریل میں ہو جائیں، ستمبر میں ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا. جو خرابی ہے وہ ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کی. یہ بہتر جانتا ہے مجھ سے جاوید جو ہے، بیلنس آف پیمنٹ ان چیزوں سے بہتر نہیں ہو سکتا. افتخار صاحب، ملاقات کی جو کہانی ہے وہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے بتا دی ہے. یہ ہوا ہے. This is what has happened. Exactly. افتخار صاحب، سال 2022 مہنگائی کے اعتبار سے کتنا بھاری رہا؟ جو یہاں پہ تاثر دیا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے خلاف، اور یہ ایک طے شدہ تاثر ہے، اس کے پیچھے ہزاروں ان لوگوں کی مدد ان لوگوں کو شامل ہے جو ٹرولز کرتے ہیں. اور یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ریاست جو 70 سال پرانی ریاست ہے وہ 240 دن میں تباہ ہو گئی. یعنی عجیب اکانومی تھی اس ریاست کی کہ 240 دن میں ریاست کی اکانومی تباہ ہو گئی. وہ لوگ بڑے ہوں گے، وہ جاہل ہوں گے، وہ چور تھے، انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے سمجھوتے کیے، لیکن ایسی اکانومی جو 240 دن میں بہ گئی. افسوس کی بات ہے، سچ بولنا چاہیے ہمیں. آئی ایم ایف سے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے والا نام تھا عمران خان کی گورنمنٹ، اور پہلا سائن کس نے کیا؟ عمران خان کی گورنمنٹ نے جو سائن کیے، کوئی گورنمنٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی کیونکہ ریاست نے سائن کیے ہیں. اگر آپ ایک ریاستی سائن کو نہیں مانتے، دنیا میں کوئی بھی آپ پر اعتبار نہیں کرے گا. جو 4 پیسے دے رہے ہیں نا، یہ بھی نہیں دیں گے. لیکن یہ جو کھیل اور یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ 240 دن میں 70 سال کے ریاست کی اکانومی تباہ ہوگی، یہ مذاقہ خیز ہے، یہ انوانٹڈ ہے، یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے، سازش کرنے والے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے، اگر اور خرابی ہوگی تو یہ بھی نہیں بچ پائیں گے. ان کے ڈالرز بھی نہیں بچا پائیں گے جو یہ باہر بھیج رہے ہیں، ان کے پاؤنڈز بھی نہیں بچا پائیں گے جو انہوں نے باہر بھیج دیے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ مہنگائی پیاز خرید دیں گے. اور باقی جو رہی آپ نے باتیں کی پیاز اور یہ جو ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کی پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. ان میں موسموں کا بھی تعلق ہے، ان میں پیداواری عمل کا بھی تعلق ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا ہے کہ میں نے آج ایک بنیادی سوال کھڑا کیا ہے، 70 سال کی ریاست 240 دن میں اس کی اکانومی کیسے تباہ ہو؟